بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کا چوتھا چیپٹر اور اس کی آخری صورتیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم سورت لقمان اور سورت سجدہ پہ بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کا پیغام کیا ہے، اس میں مضمون کیا ہے اور ہمارے لیے اس میں غور و فکر کی کیا بات ہے۔ سورت لقمان، سورت سجدہ اور گزشتہ دو صورتیں سورت عنکبوت اور سورت روم، ان کے قرآنی نام الف لام میم ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناموں کا اشتراک جو ہے یہ صورتوں کے اندر موجود موضوع کی مماثلت کو بیان کرتا ہے۔ اس میں بھی موضوع انذار ہی ہے اور قرآن کے حوالے سے جو شبہات اور جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کا جواب بھی ہے۔ جیسے سورت بقرہ کا نام بھی الف لام میم ہے اور اس کی جو تمہید ہے وہ، اور یہ سورت لقمان کی تمہید یہ بہت ملتی جلتی ہے۔ اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک پر جو لوگ ایمان لائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے، اور جو اس سے اعراض کریں گے وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے، اور جو اس کی رحمت اور برکتوں سے فیض یاب ہو سکیں گے وہ کون لوگ ہوں گے، اور جو اس سے محروم رہیں گے وہ کون لوگ ہوں گے۔ گزشتہ صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ آپ نشانیوں پہ غور کریں جو ہمارے اندر موجود ہیں اور جو ہمارے باہر ہمیں آفاق میں نظر آتی ہیں، ان نشانیوں پر غور کریں تو ہم اس حقیقت پر پہنچ سکتے ہیں کہ یہ جو دین اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں یہی دین فطرت ہے۔ لیکن ان نشانیوں پہ غور عقل والے ہی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سورت لقمان میں اللہ تعالیٰ نے عرب کے اندر ایک بہت بڑے حکیم حضرت لقمان تھے جن کا ذکر کر کے ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کیں تو انہوں نے عین وہی نصیحتیں کیں جو قرآن پاک دین فطرت کے حوالے سے دعوت دیتے ہوئے ہمیں کہہ رہا ہے۔ تو چونکہ حضرت لقمان جو کہ حکیم تھے اس وقت کے، اور جو مشرکین مکہ ہیں وہ بہت اچھی طرح ان سے واقف تھے، تو انہوں نے جو عقل سلیم کے ذریعے اس حقیقتوں کو پایا جو قرآن کے اندر بھی موجود تھیں اور ان کو انہوں نے بیان کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب مشرکین مکہ کے سامنے یہ باتیں رکھیں تو ان کے لیے یہ ایکسیپٹیبلٹی کے لیے زیادہ موزوں تھیں، یعنی ان کو اس سے زیادہ جلدی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ انہی کا ایک بڑا آدمی جس کو کہ وہ مانتے ہیں کہ وہ حکیم تھا، اس نے حقیقتوں پہ غور کیا ہوا تھا، تدبر کر سکتا تھا، اس نے اگر وہی باتیں کی ہیں جو قرآن بھی کہہ رہا ہے تو پھر اس کو ایسے ہی جس طرح سے ان کا رویہ ہے قرآن کے بارے میں اس طرح سے ان کو نہیں لینا چاہیے۔ تو جو اس میں ایک بلند پایا واجب الاحترام حکیم جس نے زندگی کی حقیقتوں پہ غور کیا ہے، اگر وہ اس کو اگر مشرکین مکہ اس کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ جس چیز کو اہمیت دے رہا ہے اس کے بارے میں بھی انہیں غور کرنا چاہیے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں توجہ دلائی ہے۔ اس صورت میں ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ دانائی اور حکمت سے اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور قرآن حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ اعلیٰ اخلاقی رویے اپنانا چاہتے ہیں تو قرآن کے اندر اس کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اس میں پیغام ہے کہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں تو آپ حکمت کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی آپ حکیم ہو جاتے ہیں۔ اور حکمت نام ہے ٹھیک وقت پر ٹھیک فیصلہ کرنے کا، اور جسے حکمت ملے اسے نعمت کثیر مل گئی۔ اس دنیا میں آنے کا اگر بنیادی مقصد ہم جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی حکمت کے ذریعے اگر آپ جان لیتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی دین تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی یہ پوری صورت جو ہے یہ ہمیں حکیمانہ انداز میں وہ عقل سلیم کا استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے رہنمائی کر رہی ہے قرآن تک پہنچنے کی۔ تو ہم نے اس میں سے جو آیات آپ کے لیے آج سلیکٹ کی ہیں وہ آیت نمبر 12 سے 19 تک ہیں، جس میں حضرت لقمان نے کچھ نصیحتیں کی ہیں اپنے بیٹے کو۔
دیکھتے ہیں جو عین قرآن کے مطابق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کے شکر گزار رہو۔ حکمت گہرائی تک دیکھ سکنا، سمجھدار ہونا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو جو انہوں نے نوازا ہے، جو بہترین تحفے دیے ہیں، وہ نبوت ہے، حکمت ہے اور ہدایت ہے۔ نبوت تو اب کسی کے پاس نہیں، لیکن حکمت اور ہدایت یہ آج بھی لوگوں کو ملتے ہیں۔ تو ان میں اس زمانے کے ایک بڑے حکیم کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، یعنی سمجھ گہرائی تک دیکھ سکنے کی عقل دی، ٹھیک وقت پر ٹھیک فیصلہ کر سکنے کی عقل دی، سمجھدار بنایا۔ تو کہا انہیں حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کے شکر گزار ہو۔ جو ہی آپ کو حکمت آئے گی نا، سمجھ لیں آپ نے ٹریولنگ شروع کر دی ٹورڈز شکر گزاری۔ حکمت آپ کو لامحالہ شکر گزاری کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور کہا جو شکر گزار رہے گا تو اپنے لیے ہی رہے گا۔ شکر گزاری ایک ایسی چیز ہے جب ہم یہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں پھلنے پھولنے میں مدد دیتی ہے۔ اس سے اور کسی کو فائدہ ہو نہ ہو، ہم خود گرو کرتے ہیں۔ اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز و ستود و صفات ہے۔ ہمیں اپنے لیے شکر گزاری کرنی ہے۔ ہماری شکر گزاری کے لیے اللہ جو ہے وہ محتاج نہیں ہے۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیو۔ بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی اس نے اپنی عقل سلیم کے مطابق یہ بتایا کہ یہ ایک ظلم عظیم ہے، شرک یعنی توحید جو کہ اللہ نے انسان کے اندر ودیت کر کے بھیجا ہے، اس کا شعور جو عقل والے ہیں جب عقل کو استعمال کرتے ہیں، دانائی کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ یقیناً اس جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ اور ہم نے انسان کو ان کے والدین کے معاملے میں بھی ہدایت کی کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ جھیل کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا کہ میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے میری ہی طرف بالآخر لوٹنا ہے۔ اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو کسی چیز کو میرا شریک ٹھہرا جس کے باب میں تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات نہ مانیو اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک رکھیو اور پیروی ان کے طریقے کی کیجیو جو میری طرف متوجہ ہوں، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے اور جو کچھ تم کرتے رہو اس سے تم کو آگاہ کروں گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دعوت عام کے زمانے کی صورت ہے، اور یہ جو آیات آ رہی تھیں یہ اس زمانے میں جب اسلام پھیل رہا تھا، تو کسی گھر میں باپ ایمان لے آیا تو کسی گھر میں بیٹا ایمان لے آیا۔ جہاں پر یہ معاملات چل رہے تھے وہاں پر مشکلیں پیدا ہو رہی تھیں، اور لوگ جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا مذہب ہے جو ماں باپ اور اولاد کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ تو یہ بتایا کہ شرک کرنے سے منع کر رہے ہیں، اور خدا کے بعد باوجود اس کے کہ ماں باپ کا، والدین کا سب سے زیادہ حق ہے، وہ حق ادا کرنے کے لیے کہنے والا مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ شرک نہیں کرنا، چاہے وہ والدین جن کی بہت حق ہے آپ کے اوپر، ان کا حق ہر طرح سے ادا کرو، لیکن شرک نہیں کرنا۔ تو یہ بات قرآن بھی کہہ رہا ہے، اور یہ بات اس حکیم نے بھی کہی جو کہ عقل سلیم پہ کھڑا تھا۔ اس کے بعد کہا اے میرے بیٹے، کوئی عمل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو خواہ وہ کسی گھاٹی میں ہو یا آسمان یا زمین میں ہو، اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ نہایت ہی باریک اور باخبر ہے۔ یعنی شرک بیان کرنے کے بعد سیدھا آخرت کی طرف آ گئے، یعنی درمیان میں اور کوئی بات نہیں کی، اور کہا کہ جو کچھ تم نے بونا ہے وہ تم نے کاٹنا ہے۔ جو یہاں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ایک ایک ایچی میچی تم لوگوں کے سامنے رکھ دے گا۔ اے میرے بیٹے، اس کے بعد کہا اے میرے بیٹے، نماز کا اہتمام رکھو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ عظیمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی شکر کا اقرار ہم زندگی میں کس طرح کرتے ہیں؟ ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں،
یہ نیکی کا برتاؤ کرنا، برائی سے روکنا، اللہ کا شکر ادا کرنا اور صبر کرنا، یہ سارے معاملات آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ یہ سارے معاملات آپ کے اندر سے تکبر ختم کرتے ہیں، استکبار ختم کرتے ہیں۔ تو یہ کہا کہ پہلے کہا شرک نہیں کرنا، پھر اس کے بعد بتا دیا کہ آپ نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور پھر یہ کہا کہ زندگی میں کیا کیا اہم کام ہے کہ شکر گزاری کے لیے نماز کا اہتمام کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، جو مصیبت پہنچے اس پہ صبر کرو، اور یہ بات بتا دیا کہ یہ بڑے کام ہیں، یہ بڑے ورچوز ہیں، یہ عام اگر اپنی زندگی کو لو رکھو گے تو پھر ان کو نہیں کر سکو گے، بڑے کام ہیں، لیکن جب کرو گے تو تبھی کہیں پہنچو گے۔ اور کہا اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اللہ کسی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے زیادہ مکروہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ یعنی اس کے بعد یہ جو باتیں بتائیں کرنے کی، اس کے ساتھ ہی کہا کہ تکبر سے بچ جاؤ، تکبر جس کے اندر ہوگا وہ جنت کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکے گا، اور یہ تکبر کا رستہ ناشکری کا رستہ ہے۔ اور بتا دیا کہ شکر گزاری جو ہے اس سے اصل میں بندگی کا آغاز ہوتا ہے، انسان شکر گزار ہوتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ بن سکتا ہے، ورنہ وہ خدا تک اس کی رسائی ہی نہیں ہو سکتی، یا خدا کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ڈیولپ ہو سکتا۔ تو یہ آیات تھیں سورۃ لقمان سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی سورت جو سورت سجدہ ہے، جو کہ اسی کی جوڑا صورت ہے، اس میں بھی موضوعات جو ہیں وہ انذار اور بشارت کے ہیں، اور اس کی بھی ابتدا اسی طرح الف لام میم سے ہے، جس میں کتاب الہی جو ہے اس کا ہونا اور اس کے ہونے کی وجہ سے شکر گزاری کرنا، اس کی طرف متوجہ کیا ہے، اور ابتدا میں ہی اس کتاب کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ حق بات ہے، یہ کتاب حق بتا رہی ہے، اور جو اس کو نہیں مان رہا وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ پھر اس میں جو اگلے سٹیپ پہ یہ بتایا کہ یہ تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ دنیا کوئی بازیچہ یا اطفال تو نہیں ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر اس کو کسی مقصد کے بنا دیا ہو۔ اس میں باقاعدہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے اس دنیا کو بنایا ہے، اور اس کے بنانے میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں تھا، اور اس نے صرف اس دنیا کو ہی نہیں، اس میں جو انسان بنایا ہے نا، اس کو بھی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ بنایا ہے۔ اس میں بتایا کہ میں نے جب انسان کو بنایا تو اس میں اپنی روح پھونکی، یہ روح پھونکنے کا عمل جو ہے یہ اس کو ارادہ اور اختیار کا مالک بنانے کا عمل ہے۔ تو یہ صلاحیتیں اللہ نے جب انسان کو دیں اور وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو یہ کس قدر ناشکری اور بے برکتی اور مایوس کن صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منکرین نے جو بہت سارے شبہات بیان کیے تھے ان کا جواب دیا، ان کے محرکات بتائے کہ وہ قدرت، حکمت، ربوبیت، رحمت سب کچھ جانتے ہوئے بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جواب دہی نہیں، جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا انکار کر دینا، آپ ایسی فریڈم چاہتے ہیں جس میں آپ ہر ایک کو نقصان پہنچانے اور صرف اپنی ذات کا فائدہ لینے کے بعد اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ انسانیت سے لوور لیول کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اصل میں جواب دہی نہیں کرنا چاہتے، اور پھر ساتھ بتایا کہ قرآن جو ہے وہ ایمان لانے والوں کی کچھ خصوصیات کا ذکر خصوصی طور پہ کرتا ہے، کہ جو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں نا وہ استکبار سے پاک ہوتے ہیں، یعنی وہ حق کے آگے سرنڈر کر دینے والے ہوتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی پاکی جب ہم بیان کرتے ہیں نا تو ہم اپنی حیثیت کو سمجھتے ہیں، یعنی جب ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو ہمیں اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے۔ کہا کہ وہ لوگ یعنی ایمان لانے والوں کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں نا، تو اس میں یہ کہا کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں،
یعنی استکبار سے پاک ہوتے ہیں، حق کی قدر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات کو اٹھ کے اس کی پاکی یعنی اس کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں پہ خرچ کرتے ہیں، اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فرما بردار رویے میں رہتے ہیں، اور وہ اس طرح کا کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو کہ اللہ کی ناراضی کا باعث ہو۔ یہ فرما بردار لوگوں کی کچھ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اس دنیا میں جس طریقے سے رہے گا، اگر وہ استکبار کرے گا تو اللہ سے ملے گا تو اس کو استکبار کا جواب مل جائے گا، یعنی اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے رویہ ہوگا۔ اگر اس کا رویہ اہانت کا ہوگا تو اس کے ساتھ بھی وہاں پہ وہی رویہ اہانت کا ہوگا، اور اگر اس نے دنیا میں اللہ کو بھلا کے جیا ہوگا تو پھر وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر لوگوں نے جس طرح کے معاملات دنیا میں کیے ہوں گے اسی طریقے سے ان کے ساتھ وہاں پہ ڈیل کرے گا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اللہ کے ہاں انسان کا مطلوب رویہ کیا ہے۔ بتایا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کو ڈر اور امید، یعنی ڈر تقوی والا ڈر، اور امید کے ساتھ اس کے ساتھ رابطہ رکھے، اس کے ساتھ کنیکٹ کرے۔ اور پھر آخر میں کہا نبی پاک کو تسلی دیتے ہوئے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، تمہاری اس کتاب کی یہ قدر نہیں کر رہے، تمہاری یہ قدر نہیں کر رہے، تو تم یاد رکھو کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے ان کی قوم نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا تھا، انہوں نے بھی انہیں جھٹلا دیا تھا، تو اللہ نے ان سے انتقام لیا تھا، تو یہی انتقام ان سے بھی لینے والے ہیں اللہ۔ تو آپ صبر کریں، آپ آخرت پہ توجہ دیں، آپ اپنے لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں اضافے کے لیے کام کریں، اور ان کے طرف سے آپ اعراض کریں، ان کا بدلہ میں خود لوں گا۔ یہ باتیں کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 15 سے لے کے آیت 22 تک ہمارے لیے فکر کی کیا بات بیان کی گئی ہے۔ ویسے یہ سورۃ سجدہ ہے، اور یہ آیت سجدہ ہی ہے جس سے یہ میں آج ابتدا کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آیات اس سے پہلے بیان ہو رہی تھی اس میں گریز کے اسباب، یعنی کیوں یہ ایمان نہیں لاتے، کہ آخرت کی پیشی جو ہے ان سے یہ ڈرتے ہیں، تو یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آیتوں پر تو بس وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے ذریعے ان کو یاد دہانی کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر بالکل نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے کنارہ کش رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور طمع سے، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو کسی کو پتہ نہیں کہ ان لوگوں کے واسطے ان کے اعمال کے صلے میں آنکھوں کی کیا ٹھنڈک پوشیدہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو یہ سارے کچھ کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا کتنا بڑا اجر اللہ کے ہاں اکٹھا ہو رہا ہے۔ تو کیا وہ جو مومن ہے اس شخص کی مانند ہوگا جو نافرمان ہے؟ مومن یعنی ایمان لانے والا، نافرمان یعنی فاسق، دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے راحت کے باغ ہیں جو ان کو ان کے اعمال کے صلہ میں اولین ضیافت کے طور پر ملیں گے۔ رہے وہ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے اسی میں دھکیلے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ اب اس دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کی تم تکذیب کرتے رہے تھے، اور ہم ان کو بڑے عذاب کے سوا قریب کا عذاب دنیا میں بھی چکھائیں گے تاکہ یہ رجوع کریں۔ یہ قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے نا کہ رسولوں کی موجودگی میں بھی عذاب آتا ہے، وہ بھی، اور پھر آخرت کا عذاب تو ہوگا ہی۔ اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جن کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جائے پھر وہ ان سے اعراض کریں، ایسے مجرموں سے ضرور انتقام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر جس سے تو راضی ہو جائے، راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے
جو آخری صورت احزاب ہے اس چیپٹر کی، اس کے ساتھ ہم کل حاضر ہوں گے۔ اللہ نے